صدر ٹرمپ کی پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف. کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہت عزت کرتا ہوں. صحافی نے سوال کیا آپ کو علم ہے کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ زمینی راستے کھول دیے ہیں؟ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اس بارے میں سب کچھ جانتا ہوں. بیروت میں لبنان کے صدر جوزف اون سے امریکی سفیر مائیکل اسحاق کی ملاقات. سیز فائر پر تبادلہ خیال، جنگ بندی مستحکم کرنے اور شہریوں اور سویلین تنصیبات کو نشانہ بنانے کے عمل کو روکنے پر بھی گفتگو. امریکی سفیر کا لبنان کے لیے امریکہ کی مسلسل حمایت کا اعادہ. صدر جوزف اون کا لبنان میں استحکام کے لیے تعاون پر امریکی سفیر سے اظہار تشکر. امریکی صدر ایران کی پیش کردہ نئی تجاویز سے مطمئن نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں تہران سے بات چیت ہو رہی ہے لیکن آگے نہیں بڑھ رہی. اب ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، انہیں تباہ کر دیں یا وہ معاہدہ کر لیں. انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی قیادت ماری جا چکی، مسئلہ یہ ہے کہ بات کس سے کرے. جنگ سے جلدی نکل گئے تو مسئلہ دوبارہ پیدا ہو جائے گا. ایران ایسا ملک ہے جس کی قیادت کے لیے کوئی تیار نہیں. ایران کو نہ روکتے تو یورپ اور اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے. B-2 بمبار طیاروں نے ایرانی نیوکلیر تنصیبات تباہ کر دیے. ایران کے پاس کوئی بحریہ، کوئی فضائیہ نہیں رہی. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اس بات کو دہرایا کہ وہ پاکستان، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہت عزت کرتے ہیں. ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو مذاکرات کے لیے نئی تجاویز بھیج دیں. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق جمعرات کی شام تازہ مذاکراتی مسودے کا متن پاکستان کے حوالے کیا. یہ پیش رفت ایک بار پھر ایران کی جانب سے کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں کا ثبوت ہے. وائٹ ہاؤس نے ایران کی نئی تجویز ملنے کی تصدیق کر دی، تفصیلات بتانے سے انکار. ترجمان وائٹ ہاؤس اینا کیلی نے کہا کہ معاملے پر مزید کچھ نہیں کہا جا سکتا. ٹرمپ پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. امریکہ کی قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مذاکرات کا عمل جاری ہے. ایران کی سفارتی کوششوں میں تیزی. وزیر خارجہ کے ایک ہی روز میں 6 ممالک سے رابطے. عباس عراقچی کی قطر، ترکیہ، سعودی عرب، مصر، عراق اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو. ایران کے نئے امن منصوبے سے آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ تہران پائیدار جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کی بحالی کے لیے سنجیدہ ہے. واشنگٹن کو اپنی دھمکی آمیز زبان اور توسیع پسندانہ پالیسی ترک کرنا ہوگی. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پاکستان ہی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. مذاکرات کے لیے مدد فراہم کرنے کے لیے کئی ممالک تیار ہیں. ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی دشمنوں کے خلاف معاشی جنگ کی اپیل. کہتے ہیں اقتصادی اور ثقافتی جہاد کے ذریعے مخالفین کو شکست دی جائے. فوجی میدان میں ترقی کے بعد معاشی محاذ پر کامیابی ضروری ہے. ایرانی عوام مقامی طور پر تیار اشیاء کا استعمال کریں. صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کا اعلان کے باوجود امریکی بحریہ کی طرف سے مسلسل ناکہ بندی جاری رکھا جانا فوجی کارروائیوں کی ہی شکل ہے. دنیا نے ایران کی طرف سے تحمل، برداشت اور صلح جوئی کی اپروچ دیکھ لی. بحری ناکہ بندی کے بھیس میں در حقیقت ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں ہی جاری ہیں. ایران سے جنگ جاری رکھنے کا امریکی صدر کا اختیار ختم. فیصلہ کانگریس کرے گی. امریکی قانون کے مطابق ٹرمپ 60 دن کے اندر ایوان سے جنگ کی اجازت دینے کے پابند تھے. کانگریس سے منظوری لینے کی 60 روز کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو گئی. وائٹ ہاؤس کا دعویٰ ہے کہ عارضی جنگ بندی کی مدت نہ رکھنے کا مطلب ہے یہ کہ جنگ ختم ہو چکی. ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق 7 اپریل کی جنگ بندی کو بعد میں لامحدود مدت کے لیے بڑھا دیا گیا. 7 اپریل کے بعد کوئی فائر نہیں ہوا. وزیر پیٹ ہیگسٹ نے کہا کہ 60 روز کی پابندی والی گھڑی رک چکی. اب کانگریس سے اجازت کی ضرورت نہیں رہی. صدر ٹرمپ کا امریکی فوج کے بحری قزاقوں جیسے کردار کا اعتراف. کہتے ہیں امریکی نیوی ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے لیے بحری قزاقوں جیسا کام کر رہی ہے. ہم ایران کے جہازوں، کارگو اور تیل پر قبضہ کر رہے ہیں. یہ بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے. ہم بحری قزاقوں کی طرح ہیں لیکن ہم گیم نہیں کھیل رہے. فلوریڈا میں تقریب سے خطاب. گلوبل سمود فلوٹیلا سے حراست میں لیے گئے 209 افراد رہا. سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی رہائی پانے والوں میں شامل. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مشتاق احمد کی رہائی کی تصدیق کر دی. رضاکاروں کو یونان کے جزیرے کریٹ اور پھر نامعلوم شہر لے جایا گیا. 2 رضاکار مشتبہ قرار دے کر تفتیش کے لیے اسرائیل منتقل. امریکہ نے فلوٹیلا کو سیاسی ڈرامہ قرار دیا. اتحادی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے جہازوں کو اپنی بندرگاہوں تک رسائی اور سہولیات دینے سے روکیں.
اسرائیل نے جنگ بندی کے باوجود لبنان پر حملے تیز کر دیے، مزید 28 افراد شہید اور متعدد زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صہیونی فوج نے فاسفورس بموں کا استعمال کیا، جنوبی لبنان بھی غزہ کی طرح ملبے کے ڈھیر میں بدلنے لگا۔ حزب اللہ کا بھی بنت حبیل میں اسرائیلی ٹینک کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم کے ڈرون حملے میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے 15 ٹاؤنز خالی کرنے کی وارننگ جاری کر دی۔ پہلگام فالس فلیگ کی شرمندگی کے بعد بھارت سچ سے خوفزدہ ہو کر بزدلانہ ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ مودی حکومت نے سچ کی آواز دبانے کے لیے ISPR کے چینل سمیت درجنوں پاکستانی یوٹیوب چینلز بھارت میں بند کر دیے۔ DG ISPR نے 29 اور 30 اپریل 2025 کو بھارتی دہشت گردی اور جھوٹ کو بے نقاب کیا تھا۔ ماہرین کے مطابق عسکری محاذ کے بعد ڈیجیٹل میدان میں بھی بھارت کو پسپائی اور رسوائی کا سامنا ہے۔ ملک بھر میں کہیں موسم خوشگوار تو کہیں گرمی کا شکار۔ لاہور میں رات کو چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں سے موسم حسین، شہر کے درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ کی۔ آئندہ 1-2 روز میں بارش اور آندھی کا انتہا، کراچی والے رہیں تیار۔ آج بھی شہر قائد میں گرمی کی شدت برقرار رہے گی، وقفے وقفے سے تیز گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ شہر کا مطلع صاف، موسم گرم و مرطوب، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ اور لاہور میں مزن کے علاقے میں قتل کے واقعے کا مقدمہ مقتولہ عائشہ کے داماد معیز خان کی مدعیت میں درج۔ FIR کے مطابق رشتہ نہ دینے پر ملزم شاہد جٹ نے فلیٹ پر آ کر فائرنگ کی۔ مدعی مقدمہ کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے ساس، سالی اور سالہ جاں بحق ہو گئے۔ اہلیہ سمرہ اور سالہ مناہل زخمی ہو گئے۔ ملزم نے فائرنگ کے بعد خودکشی کر لی۔